اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نہایت ہی پرفتن دور ہے، جس میں جتنے فرقے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں کہ اللہ پناہ۔ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر کہتا ہے، سب ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ فلاں ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، فلاں ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں کافر صرف وہ بندہ ہو جاتا ہے جس چیز سے، جو چیز پڑھ کے، جس چیز کا اقرار کر کے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اسی چیز کا اگر وہ انکار کر دے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کلمہ شہادت پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی گواہی دی اس نے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے سچے رسول ہیں، یہ گواہی۔ اب اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، ان سے بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ران پہ آپ حسن علیہ السلام کو بٹھاتے اور دوسری ران پہ اسامہ کو بٹھاتے، یعنی بہت پیار کرتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی مہم پہ بھیجا، جنگ پہ، تو وہاں انہوں نے جنگ کی، اور جو مخالفین گروپ تھا اس میں ایک ایسا بہادر تھا جو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا، بہت حملے کر رہا تھا، مسلمانوں کا اس سے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے اس کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد اسامہ بن زید نے اس کو گرا لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو تلوار سے قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اب اسامہ نے سوچا کہ یار یہ تو ڈر کے مارے، ظاہر ہے وہ اس وقت جب موت سامنے آئے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے دشمن کے، اور وہ نیچے گرا ہوا ہے، تو اس موت تو سامنے تھی، اس نے لا الہ کہہ دیا۔ اب اسامہ نے سمجھا کہ اس نے تو ڈر کے مارے اسلام یہ لا الہ الا کہا ہے، لہٰذا اس نے قتل کر دیا۔ واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جب یہ بات پہنچی کہ اسامہ نے یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اپنا کلمہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اپنا کلمہ لے کے آئے گا؟ تو اسامہ کہتا ہے کہ میں دل میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرے پچھلے گناہ معاف ہوتے، یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے یہ بات کی تھی۔ تو کسی مسلمان کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کلمہ گو کا خاص طور پر قتل کرنا بہت ہی زیادہ جرم ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری علیحدگی میں تنہائی میں بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے تو وہ کسی بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا وہ
لا الہ نہیں کہتا؟ اس نے کہا ہاں کہتا ہے، لیکن اس کا اندر کا کیا پتا، منافق۔ آپ پھر میں کیا وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی مانتا ہے، لیکن اس کے ہمیں یقین نہیں۔ اس نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا نماز بھی پڑھتا ہے۔ اس نے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے تو اس کا سب کا جواب دیتا گیا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نے کسی کا دل چیر کر دیکھنے کو نہیں کہا۔ ہم نے ظاہری چیز دیکھنی ہے کہ وہ لا الہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، سارے کام کرتا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو ہم اس کو کیسے کافر کہیں؟ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب ایک دوسرے کو کافر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ فلاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، بس وہ تو کافر ہو گیا۔ فلاں کا وضو ٹھیک نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔ فلاں کی یہ بات ٹھیک، او بھائی کسی کو آپ دین سے نکال نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس مہر ہے لگا ٹھیک ہے جی آپ تو دین سے نکل گئے۔ کوئی شرک کرتا ہے تو آخر وہ اس بات کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس نے دین بنایا ہوا ہے۔ جو بھی جس عمل پہ کوئی اٹکا ہوا ہے آپ اس کو بتائیں کہ بھائی سنت یہ ہے، لیکن اگر وہ آگے اس کی تعویل کرتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم زیادہ تر ہمیں جو زیادہ اعتراضات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اہل تشیع پہ ہم زیادہ تر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے، وہ جی اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہیں، کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بھائی گالیاں نکالنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، گالیاں نکالنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو گالیاں نکالتا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ حدیثیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں کھولیں پڑھیں، آپ کو سچ نظر آئے گا کہ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے یہ رسم شروع کی تھی اور 120 سال تک وہ بنو امیہ کے سارے حکمران وہ علی اور اس کی اولاد کو گالیاں نکالتے تھے۔ اب جواب دو، کسی کے پاس ہے جواب؟ اب اگر گالیاں نکالنے پہ کوئی کافر ہو جائے تو پھر سب سے بڑا کافر تو وہ ہے جس نے علی کو گالی دی۔ بھائی محدثین، محققین جو بھی ہیں، مورخین، انہوں نے اس بات پہ کسی کو کافر نہیں قرار دیا، لیکن آج ہم ہیں کہ کافر کوئی ابو بکر کو نہیں مانتا، بھائی نہیں مانتا نہ مانے، جو تم مانتے ہو تو اس کو مانتے رہو، جو نہیں مانتا آپ اس کو منوا ہی نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی شخص اہل تشیع ہے اور وہ اسے یہ سمجھتا ہے کہ ابو بکر نے، عمر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس کی زیادتی کی ہے، ان کو مانگنے پہ فدق کا وہ باغ نہیں دیا، تو اور حضرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں، وہ روتی رہیں، تو اب اگر یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے تو وہ پھر ابو بکر عمر کی کیسے تعریف کریں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ وہ ظالم تھے، غاصب تھے۔ ادھر ہماری کتابوں میں ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ہم اسی لیے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ وہ تو بڑے نیک تھے۔ بھائی جس کے پاس جو علم ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس بات پہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بس وہ تو اسلام سے نکل گیا۔ اسلام سے داخل ہونا، نکلنے کے کچھ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی اسلام دین سے نکلتا ہے، جو ایک دفعہ داخل ہو گیا اگر وہ دین چھوڑ دے، کسی یہودیت یا عیسائیت میں چلا جائے، کلمے کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ مرتد ہو گیا، نکل گیا، کافر ہو گیا۔ لیکن اگر وہ اس دین میں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، ان کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، تو اس کو آپ کیسے کافر کر سکتے ہیں؟ وہ جی اہل تشیع کو تو وضو ٹھیک نہیں، وہ پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ اور بھائی کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ آپ پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ان کے علماء بھی تو ہیں نا، جس طرح ہمارے علماء ہیں ان کے بھی تو علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے پارسا قسم کے ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں،
آپ ان سے پوچھیں، پوچھنا ہے نہیں اور اپنی طرف سے فتویٰ جڑ دینا ہے کہ بس یہ تو کافر ہو گیا، ایسی باتیں نہ کریں۔ ہمارے اپنے اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاؤں پہ مسح کریں، قرآن میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قرآن کی تو واضح اور صریح آیات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاؤں کا مسح کرتے تھے، ان کے جو شاگرد تھے اکرمہ، اور حضرت علی علیہ السلام سے جو حدیث آئی ہے وضو کے بارے میں تو وہ مسح کے بارے میں ہے، قدمین پہ مسح ہے۔ جرابیں پہنے ہوئے ہوں یا ہم نے خفین پہنے ہوں اس پہ ہم مسح نہیں کرتے ہیں، تو خالی پاؤں پہ کر دیا تو کیا اس کا کیا حرج ہے؟ تیمم میں ہم صرف جو غسلین ہیں وہ دو اعضاء ہیں، یعنی ہاتھوں کا اور منہ کا دھونا اور ہاتھوں کا کونوں تک۔ تو جب تیمم کرتے ہیں تو ہم ان دونوں چیزوں کا صرف مسح کرتے ہیں، اور باقی جن کا پہلے ہی مسح تھا تو ان کو ہم نے مطلب اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ پاؤں سے نہیں شروع کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاؤں پہ مٹی وٹی لگی ہوئی ہے تو یہ ہاں ہم بھی ایسے کر لیں، پاؤں پہ مٹی لگی پاؤں دھو لیں، پہلے وہ پہلے دھو لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وضو کرتے ہیں، اور آخر میں اس پہ وہ مسح کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ رات کو سوئے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے، پاؤں صاف ہیں یا جرابیں پہنے ہوئے ہیں آپ نے، تو آپ اٹھیں صبح جو بھی وضو کرنا ہے آپ نے پاؤں پہ مسح کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ جی مٹی کی ٹکیا ہوتی ہے اور اس پہ وہ سجدہ کرتے ہیں، جی دیکھو جی وہ کہا یہ ان کا دو اپنا وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ، بھئی اگر اس کو آپ اپنے دماغ سے سوچیں تو وہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں نا، مٹی ہوتی ہے نا، اب اس کو وہ نہیں پوج رہے ہوتے ہیں، وہ جدھر کی بھی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی بندہ جب قالین پہ سجدہ کرتا ہے یا چٹائی پہ سجدہ کرتا ہے وہ اس کو نہیں پوج رہا ہوتا، ایکچول تو ذات اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جھک رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مٹی میں، کیچڑ میں اور چٹائی پہ سجدہ کیا ہے۔ آج ہم نے قالینیں بچھا لی ہیں اتنی موٹی موٹی جناب، بغیر قالینوں کے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور پیش ہو تو اپنے آپ کو جتنا کم سے کم تر کر سکتے ہو کرو، عجز و انکساری اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر، اگر عجز و انکساری نہیں ہے، بڑی بڑی موٹی قالین، اور پھر قالینوں کے اوپر پھر اپنا ایک رومال جس کے وہ رکھا ہوتا ہے جناب خان صاحب نے، اور وہ بھی سامنے رکھا اور سجدہ پھر اس پہ قالین، پھر اس کے اوپر وہ کپڑے پہ کوئی سجدہ نہیں ہے، سنت تو یہی ہے۔ اب یہاں مجبوری ہے کہ مسجد میں جائیں وہاں قالینیں اور وہ جو چٹن پڑی ہوتی ہیں تو اس پہ ظاہر ہے مجبوری ہے، ہم اس کو ہٹوا تو نہیں سکتے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مٹی پہ یا چٹائی پہ سجدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ خود یہ عمل کرتے تھے، انہوں نے پوری زندگی چٹائی پہ بھی سجدہ نہیں کیا، مٹی پہ۔ بھائی اللہ کے حضور جھکنا ہے، اپنے اس ماتھے کو، اپنی ناک کو رگڑو مٹی میں، اللہ کے تم مطلب ہے تمہارا وہ غرور، وہ تکبر ٹوٹے، تو اپنے آپ کو اس حال میں پیش کرو کہ پھر جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، بھائی ننگے سر نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیثوں میں جو باب بنے ہیں لباس کے لباس، اس میں پگڑی کا، ٹوپیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو مرد کے لیے ستر کا حکم ہے وہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک، یہ ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے ہے وہ سارا چھپائے، اپنے پورا جسم چھپائے، وہ عورت کے لیے۔ مرد کے لیے یہی ہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کچھ بندے گئے ان سے ملنے کے لیے، تو جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا جو کرتا تھا وہ بھی اتار کے رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کیا ہے کہ تم احمقوں کو پتہ چلے کہ یہ صرف لباس اتنا ہی نماز کے لیے کافی ہے۔ بھئی اگر کسی کے پاس کرتا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے قباحت کہ آپ کرتا نہ پہنے، بالکل ہی آپ نے صرف ایک دھوتی میں پڑھنا ہے، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ سنت رسول ہے۔ مٹی پہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، بلکہ سنت ہی یہی ہے۔ دوسرا جی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں،
ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ کوئی ادھر باندھ رہا ہے، کوئی ناف پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھ رہا ہے. اب 3 گروپ بنے ہوئے ہیں. میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 5 مرتبہ دنیا کے سامنے، بعض اوقات تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر بھی آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ یہ دیکھ لیں، سجدہ صرف نیچے کرتے تھے اور آپ کھڑے ادھر. تو جو دن میں 5 مرتبہ ایک عمل کیا جائے اور آج تک امت میں اسی کا اختلاف ہے. کوئی ادھر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پہ کوئی نیچے، اور کوئی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑنے والے ہیں مجھے تو ان کی زیادہ مستند بات لگتی ہے. کیوں کہ اگر آپ حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، یعنی 2 چیپٹر ہیں. ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، دوسرا چیپٹر ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اب ان ہاتھ چھوڑنے والوں میں سب سے جو قوی دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ اس طرح ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کس کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے نانا کو دیکھا. اور جتنے اس وقت کے سید التابعین تھے، یعنی صحابہ کے بعد جو تابعین کا دورہ ہے، ان میں 4 بڑے بڑے مشہور تابعین ہیں: سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری، ابن سیرین. تو یہ اور امام ابو حنیفہ کے جو دادا استاذ تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اس دور میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے. امام مالک کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ ہاتھ باندھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فرض نماز میں اور ہاتھ باندھنا بالکل نہیں. ہاں اگر کوئی لمبی نماز تراویح وغیرہ کوئی پڑھ رہا ہے اور قرت زیادہ ہے، اس کے ہاتھ لٹکاتے لٹکاتے اگر ہاتھوں میں خون اتر رہا ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. ورنہ اس نے کہا میں ساری زندگی میں یہاں پیدا ہوا ہوں اور میں نے دیکھا بچپن سے لے کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہو. ابن سیرین مکہ میں تھے، حج کے موقع پر کسی ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے جس میں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا بیان. تو اس سے یہ اگلی حدیث یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ ایک بندہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قتل کے ڈر سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر یہ باتیں ہیں تو ہاتھ چھوڑنے کو آپ برا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اس کو برا نہ کہے. یہ سب طریقے ہیں. اگر آپ اپنی کتابیں دیکھیں، حدیث کی کتابیں کھولیں تو یہ سب کچھ موجود ہے. کوئی بندہ بے ایمان بننا نہیں چاہتا، نہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں مجھے جہنم بھیجا جائے. نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ عمل کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کی اہل بیت کا تھا، اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا. کوئی بندہ بے ایمان بننا نہیں چاہتا. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا عمل کروں اور وہ صحیح سے صحیح کروں. تو اس لیے جس کو جو سمجھ آیا ہے، جس نے جس کو صحیح سمجھا ہے. اب اگر میں کہوں کہ جی ہماری بخاری میں تو بھری پڑی ہے کہ جی آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، میں ان کو کہتا پھروں، اہل تو کہیں گے نہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو. اب اگر وہ کہے کہ جی ہماری کتاب میں یہ ہے، ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو آپ کی جو ہے نا حدیث جھوٹی ہے. تو اسی طرح کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار یہ بھی تو کتابیں کھولیں، ہم اپنی بھی کھولیں، تو اس میں سب کچھ واضح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. انسان کی کھوپڑی میں جو سوچ میں جو اللہ تعالیٰ، اب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اس نے کس طرح سوچنا ہے. اپنی سوچ کے مطابق اگر وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ ہاتھ چھوڑ کر اگر ایک میت کی طرح میں کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ ہے، تو یہ بیسٹ ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہاتھ باندھنے چاہیے سینے پہ، تو ٹھیک ہے وہ ہاتھ سینے پہ باندھے. کوئی کہتا ہے نہیں ناف کے نیچے، تو ناف کے نیچے باندھے. عمل کرو، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو تو انشاءاللہ قبولیت ہو جائے گی. کوئی کافر نہیں ہوتا اس سے، اور نہ ہمارا کوئی اس سے مطلب ہے کہ ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے، نہ ہم مذہب سے نکلتے ہیں. یہ ان دکانداروں نے اپنی اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنا بجا سودا
اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ اس لیے ان نکالوں سے ہوشیار رہیں اور صحیح دین پہ چلیں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں، آپ کے علماء ہیں، سب کچھ ہے، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھ کے چلیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔